اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 122 میں. ناظرین، اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں ایک بلیغ اور انسانیت کے حقوق پر مشتمل ایک عظیم خطبہ دیا. اس قسط کو اگر آپ سننا چاہتے ہوں تو اس قسط کے آخر میں آپ کے اسکرین پر وہ ویڈیو آ جائے گی جہاں کلک کر کے آپ اس قسط کو مکمل دیکھ سکتے ہیں. آج کے اس قسط میں جانیں گے عرفات میں مانگی گئی جامع دعائیں اور حجۃ الوداع کے واقعے کی کچھ تفصیل. ناظرین، عرفات کے میدان میں خطبے سے فارغ ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی. پھر اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رو دعا میں مصروف رہے، یعنی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی عرفے کے دن کے بارے میں فرمایا: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی سب سے بہترین دعا یوم عرفہ، عرفے کے دن کی دعا ہے. اس دن میں سب سے بہترین ذکر جو میں اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا بھی مانگی ہے. وہ دعا یہ ہے: اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک ربی تراثی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ ہی کی تعریف ہے اس طرح جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، اور اس سے کہیں بہتر جیسے ہم کہیں. اے اللہ، آپ ہی کے لیے میری نماز اور میری قربانی ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا آپ ہی کی طرف ہے میرا لوٹنا. اور اے میرے پروردگار، آپ ہی کے لیے ہے میری میراث. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور سینے کے وسوسے سے اور حال کی پراگندگی سے. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو ہوا لے کر آئے. اس کے ساتھ یہ جامع دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے دن جو مانگی گئی دعائیں ہیں ان میں سے یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ دعا بھی مانگی تھی. وہ دعا یہ ہے: اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ، تو ہی میری بات سنتا ہے، میرے مقام کو دیکھتا ہے، میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، تجھ سے میرا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں. میں محتاج مدد اور پناہ کا طالب، ڈرنے والا اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں اور ذلیل و گناہگار کی طرح عاجزی کرتا ہوں. ڈرنے والے کی طرح تجھے پکارتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، جسم جھکا ہوا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے. مجھے دعا کے بعد محروم نہ فرما اور میرے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ فرما. اے وہ بہتر و برتر ذات جس سے ہی اپنی حاجت مانگی جاتی ہے اور جو بہترین دینے والا ہے. عرفات کے میدان میں ایک اور دعا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مانگی تھی، جسے محمد ابن یزید القزوینی یعنی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے صحت پر کلام کیا گیا ہے۔ لیکن وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام کو اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ میں نے انہیں بخش دیا سوائے ان کے جو ظالم ہو، اس لیے کہ میں اس سے مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش دے، لیکن اس شام کو آپ کو جواب نہیں ملا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں صبح کی تو پھر یہی دعا مانگی، آپ کی درخواست قبول کر لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یا مسکرائے، پھر آپ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اس میں ہنستے نہیں تھے، تو آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے، تو مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا، ہائے خرابی، ہائے تباہی۔ جب میں نے اس کا تڑپنا دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ناظرین، عرفہ کے میدان میں دعا مانگنے کے بعد اور وقت گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آفتاب ڈوبنے لگا تو رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے چلنے کی تیاری کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ راستے میں ایک جگہ طہارت کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا، نماز کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ آگے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلے کے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور اقامت اور 2 اقامت سے پڑھی۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ بیچ میں روزانہ دستور کے خلاف عبادت شبانہ یعنی تہجد کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ادا نہیں فرمائی، صبح سویرے اٹھ کر باجماعت فجر کی نماز پڑھی۔ ناظرین، کفار قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفتاب پورا نکل آتا اور آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اس وقت کفار قریش بآواز بلند کہتے تھے، کوہ ثبیر دھوپ سے چمک جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کے ابطال کے لیے، اس رسم کو باطل کرنے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ کیا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور سنیچر کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جب مزدلفہ سے نکلے تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر پر پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ عقبہ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، یعنی جہاں پر قربانی کی جاتی تھی اونٹوں کی، وہاں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ہدی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔
یعنی بنو عبد المطلب اس کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المطلب کے لوگوں تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا ہوں۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پانی پیا۔ ناظرین، آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاش کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی طرح بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ ناظرین، آج کی اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں جہاں ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن جو خطبہ دیا اس کے نکات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد